إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ سورہ والعصر میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں انسان کی خسارے سے نجات کے لیے: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ پھر ایمان کی تفصیل آیہ بر میں بیان کی کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم منہ پھیر لو یا منہ کر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یعنی آیت کی ابتدا یہ بتاتی ہے، بات کرنے کا انداز اللہ پاک کا یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اسلام کو بڑا محدود سمجھ لیا ہے، دین کو بڑا محدود سمجھ لیا ہے کہ 2-4 چیزیں اس کی پکی پکڑ لیں اور باقی ساری کھا گئے۔ کہا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، اس لیے کہ اس وقت جو مسئلہ تھا وہ سارا یہ تھا کہ تم نے منہ ادھر کیا نماز نہیں ہوئی، اور تم نے منہ ادھر کر لیا تو اب تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ کہا نیکی اس کی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پر۔ اب ایمانیات کی بحث شروع، اور یہ یہود سے کہا جا رہا ہے، عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے پتے دیکھو، اپنے ایمان کا۔ بے ایمانی کے ساتھ تمہاری نمازیں منہ جدھر مرضی کر لو کوئی نہیں ہوتی۔ جب تمہارا نیٹ ورک ہی کوئی نہیں ہے تو موبائل اونچا کرو یا نیچا کرو، نیٹ ورک پول کہاں سے آئے گا بھائی؟ کنیکشن لیا ہے، کنیکشن ہے ایمان، یہ سب سے پہلی چیز۔ اچھا، ہم نے ایمانیات پہ بڑی گفتگو کی، 27 سال ہو گئے مجھے اس مسجد میں اسی موضوع پہ بات کرتے ہوئے۔ میں کبھی بھی، حالانکہ لوگ کہتے بھی ہیں، میں نماز کی تفصیلات میں کبھی نہیں جاتا، اس کو اپنا موضوع میں نہیں بناتا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز کے مسائل بیان نہیں کی ہے۔ کسی کو ضرورت محسوس ہوئی ہے تو آپ نے بتا دی ہے، ورنہ آپ نے کہا کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں دیکھ کے پڑھتے جاؤ۔ پھر ہم یہاں نہ تو میری پرورش اس قسم کے ماحول میں ہوئی، فرقہ وارانہ ماحول میں، نہ میری تعلیم اس قسم کے فرقہ وارانہ ماحول میں ہوئی ہے کہ کسی خاص مسلک کو میں خدا بنا کے
اس کے دفاع کی ساری زندگی کوشش کرتا رہا۔ ہم ایمان پہ بات کرتے ہیں اس لیے کہ ایمان وہ محرک ہے جس نے باقی کام کروانے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو بعد کے اعمال جو ہیں وہ شاید فائدے کی بجائے پھر نقصان دیں۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اچھا، 27 سال محنت کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ سمجھ گیا ہے کہ اللہ پاک کتنا قادر ہے اور اللہ پاک کا تعلق انسان کے ساتھ کتنا کلوز تعلق ہے، اس کا رگے جان سے قریب ہے۔ فرمایا ہم تمہاری سوچ سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان عمل جب کرتا ہے تو وہ سوچ کے بعد کرتا ہے۔ پہلے سوچ آتی ہے، پھر اس سوچ کے خلاف ایک سوچ آتی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں، اگر آپ نے کیا تو پھر یہ ہوگا۔ پھر وہ اندر جنگ ہوتی ہے اور پھر اس جنگ میں جو سوچ غلبہ پا لیتی ہے وہ عمل میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری سوچوں سے آگاہ ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ وہ وسوسے جو اندر جنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو چل رہی ہوتی ہے ایمان اور وسوسوں کی جنگ، ہم اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے، مت سمجھو کہ وہ 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھے اور اتنے لائٹ ایئرز دور بیٹھے ہوئے، ہم تمہاری رگے جان سے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب۔ پھر جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اب ایمان بندے کا بن گیا ہوگا اللہ کی ذات پر، اب یہ کسی سے ڈرے گا نہیں۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو 10 12 14 سال 27 سال، تو اب میں شاید کوئی بندہ ہوگا جو شروع سے مجھے سن رہا ہے، درمیان میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بہت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ 10 12 سال 14 سال سننے کے باوجود جب بندہ پاکستان جاتا ہے اور پھر وہ آ کر مسائل پوچھتا ہے اور شرماتا بھی ہے کہ قاری صاحب کہیں گے یار تم کب سے میرا خطبہ سن رہے ہو، 5 منٹ میں تمہیں کیا سمجھاؤں گا جو تمہیں 5 سال میں نہیں سمجھا سکتا۔ اچھا، پھر وہ شرم سے اپنا نام نہیں لیتا، کسی کا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ کسی نے دم کر دیا، تعویذ کر دیا، اب اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جی جادو تو برحق ہے نا، نبیوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پنکچر ہے ہمارے ایمان میں، نلکی لیک ہے۔ یہ جو ہے نبیوں پر بھی جادو ہو جاتا ہے، یہ ہماری نلکی لیک ہے۔ صبح بھر کے ہوا کھڑی کرو ایمان میں، شام کو نکلی ہوئی ہوتی۔ وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، صبح مومن ہوگا ہوا پوری ہوگی اور شام کو نکلی ہوگی کافر ہوا ہوگا۔ و یمسی مومنا، شام کو ہوا پوری کر کے کھڑا کرو، اسے لٹاؤ کمبل میں، و یصبح کافرا، صبح اٹھے گا ہوا نکلی ہوئی ہوگی۔ نبیوں پر بھی ہو جاتا ہے، جادو برحق ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے ایمان کا پنکچر ہے، کمزوری، یہاں ہمارا ایمان، آپ جو پانی دیتے نا سبزی کو، تو وہاں کوئی چوہے وغیرہ کا بل ہوتا ہے، کوئی کھڈ ہوتی ہے، تو پانی سارا اس میں جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جو چلا رہا ہے نا وہ کنویں کو، اور ایک بندہ آگے ہوتا ہے فیلڈ میں، وہ آواز دیتا پانی کوئی نہیں آ رہا ہے بھائی، اور کہتا ہے یار پانی ادھر سے تو چھجے میں اتنا جا رہا ہے، پورے لوٹے بھر کے آ رہے ہیں، پارچھا بڑا ہوا جا رہا ہے، پانی جا کہاں رہا ہے؟ پتا چلا جی چوہے کا کھڈ ہے۔ یہ ہمارے ایمان میں چوہے کی کھڈ ہے، سارے درس اس کے اندر چلے جاتے۔